مسلمہ کذاب یمامہ۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا۔ اس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 برس سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مسلمہ نے دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجور کی ٹہنی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ خرما بھی مانگو تو میں تمہیں دینے کو تیار نہیں۔ یہ جواب سن کر وہ مایوس لوٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے مایوس مسلمہ کذاب یمامہ واپس لوٹا تو اس نے اہل یمامہ کو جھوٹی یقین دہانی کرائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اپنی من گھڑت وحی اور الہام سنا کر کئی لوگوں کو اپنا ہمنوا اور معتقد بنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہی قبیلے کے ایک بااثر شخص نیہار کو یمامہ روانہ کیا تاکہ وہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لے آئے، مگر یہ شخص بھی یمامہ پہنچ کر مسلمہ کذاب کا معتقد بن گیا، لوگوں کے سامنے اس کے شریک نبوت ہونے کی جھوٹی تصدیق کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کذاب کا حلقہ بڑھنے لگا۔ اپنے ہم نوا کی کثرت دیکھ کر مسلمہ کذاب نے اپنے دماغ میں یہ بات پختہ کر لی کہ واقعی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط دو قاصدوں کے ہاتھ جب حضور نبی کریم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاصدوں سے پوچھا، تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ خاتم المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں مسلمہ کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منزانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام مسلمہ کذاب، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرتے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاتے ہی مسلمہ کذاب نے لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ایسے عامیانہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھا۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنت ختم، صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھیں، اس لیے خواہ مخواہ لوگ اس پر ایمان لانے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فواحشات اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ انبیاء اور رسولوں کی طرح مسلمہ کذاب نے اپنے معجزات اور کمالات دکھانے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو اس کے درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنوؤں کا پانی بڑھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح مسلمہ نے اپنا لعاب دین کنویں میں ڈالا تو پانی اور نیچے چلا گیا۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک آشوب چشم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو بالکل اندھا ہو گیا۔
بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا اور تھن سکڑ گئے۔ مسلمہ کذاب کی پذیرائی کو دیکھ کر دوسرے مزید بدباطن لوگوں کو بھی دعوی نبوت کی جرت ہوئی۔ اس میں طلیحہ اسدی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وراثت ایمانی سے آغاز خلافت ہی میں ان تمام ہنگاموں کی قوت کا پورا اندازہ لگا لیا تھا۔ چنانچہ منصب خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تقرر طلیحہ مدعی نبوت کے مقابلے میں کیا، اور ساتھ ہی طلیحہ اسدی کے قبیلے سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ کیا کہ ان کو سمجھا کر تباہی سے بچائیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا، جس کے نتیجے میں قبیلہ طویع اور قبیلہ جدیلہ نے خلیفہ اسلام کی اطاعت قبول کر لی۔ طلیحہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں شکست کے بعد شام کی طرف بھاگ گیا، جہاں کچھ عرصہ بعد دوبارہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر 11 لشکر ترتیب دیے تھے۔ اس میں ایک دستہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا، اور ہدایت کی کہ حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کی آمد سے پہلے حملہ نہ کرنا، لیکن انہوں نے جوش جہاد میں حملہ کر دیا اور شکست کھائی۔ جب اس شکست کی خبر خلیفہ اول کو ملی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جو کہ بنی طویع کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، مسلمہ کے خلاف معرکہ آرا ہونے کا حکم دیا۔ اس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ یمامہ پہنچے تو مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کا لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ مسلمہ کذاب نے جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی آمد کی اطلاع سنی تو آگے بڑھ کر عقربہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ان میں ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہما وغیرہ شامل ہیں۔ مسلمہ اس جنگ کے دوران ایک باغ میں قلعہ بند چھپا رہا، مگر لشکر اسلام نے قلعے کا دروازہ توڑ کر حملہ کر دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ عنہ نے، جو مسلمان ہو چکے تھے، اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسلمہ پر پھینکا۔ اس کی ضرب فیصلہ کن ثابت ہوئی تو مسلمہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ قریب ہی ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اس کے گرتے ہی اس پر پوری شدت سے تلوار کا وار کیا، جس سے مسلمہ کا سر کٹ کر دور جا گرا، اور یوں دوسرا جھوٹا نبی بھی نشان عبرت بن گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جنگ یمامہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آخری معرکہ تھا، جس کے بعد دور صدیقی رضی اللہ عنہ میں کسی اور شخص کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔